یہ رشتہ منافقت سے بڑا ہوتا ہے، ایسا کہنا برا نہیں ہوگا۔ اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اکثر ہم باہر کے لوگوں سے اپنی حفاظت تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس خاموش وار کو نہیں دیکھ پاتے جو ہماری ہی دیواروں کے اندر ہماری دیورانی یا جٹھانی کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو تلوار لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھائے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہکا لگائے، آپ کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملائے، لیکن اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو۔ اور میں اس رشتے کو کبھی بھی دوستی کا رشتہ نہیں کہوں گی، اور ایسے رشتوں سے کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اتنی معصومیت سے چالے چلتے ہیں کہ آپ کو خبر نہیں ہوتی اور آپ سب کی نظر میں بری بن جاتی ہیں، اور وہ میسنی بن کے دیکھتی رہتی ہے، وہ انجوائے کرتی ہے، اور ایک ایسی چالاکی جو اتنی صفائی سے کی جاتی ہے کہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ کا سکون بھی برباد ہوتا ہے، آپ کا شوہر بھی آپ سے دور ہونے لگتا ہے، لیکن پورے گھر کی نظروں میں بری اور قصوروار صرف و صرف آپ بنتی ہیں۔ آج میں آپ کو کوئی لڑائی جھگڑے یا بدلہ لینا نہیں سکھانے آئی، تو آج میں اپنی دلنشیں کوئنز کو وہ دہشتناک سائیکولوجی راز بتاؤں گی کہ رشتے میں رونا دھونا بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا شوہر بھی آپ کا ہمسفر بن کر رہے گا، اور سامنے والے کی ہر چالاکی بنا الفاظ بولے ڈھیر ہو جائے گی۔ بس اپنا دل تھام کر بیٹھیے گا، کیونکہ آج ہم اس میٹھی چھری والے ڈرامے کا وہ پردہ فاش کریں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے سکون کے لیے قیمتی ہے، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں میری دلنشیں کوئنز آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، جو ہمارا پوائنٹ نمبر 1 آتا ہے وہ ہے خاموشی کی طاقت۔ آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ جب آپ کی جٹھانی یا دیورانی آپ کو اکسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہے جو آپ کو بری لگے، تو آپ نے اپنے چہرے کے وہاں پہ بالکل بھی ایکسپریشن چینج نہیں کرنے، آپ نے اپنے چہرے پر ایک حسین پرسکون سی مسکراہٹ رکھنی ہے، اور ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اور بس اتنا کہنا ہے، اچھا چلیں صحیح ہے، اور ان کو لگنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کو ان کی بات سے کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ مجھے پتہ ہے جب انسان کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو یا آپ کو اچھی نہ لگے، تو ڈیفینیٹلی غصہ آتا ہے، اور اتنا برا لگتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ چہرے سے پتہ چلنے لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ اپنے ایکسپریشنز بالکل بھی ظاہر نہیں کرنے، آپ نے اس کو پتہ ہی نہیں لگنے دینا کہ آپ کو بات اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے، اور آپ نے اپنا کام کرنے لگ جانا ہے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ اگلا انسان جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے وہ اندر سے بالکل ہی ہل جائے گا، اس سے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ جو آپ کے اوپر اپنا تیر چلا رہا تھا وہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ جب آپ ان کی چالاکیوں کو بالکل بھی امپورٹنس دینا بند کر دیں گی تو ان کا آدھا گیم تو وہیں پہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور آپ کا سکون جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ آپ کا سکون، آپ کی یہ کلاسی خاموشی ان کی سب سے بڑی ہار بن جائے گی۔ دین ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ سیف باؤنڈریز۔ سیف باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں؟ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم دوستیاں یاریاں پال لیتے ہیں، اور اس دوستی یاری میں اپنے گھر کے راز، اپنے شوہر کی باتیں یا اپنی کوئی کمزوری ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ ہماری اس کمزوری کو دیکھ لیتے ہیں اور اسی ہماری کمزوری پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب اسے آپ نے ایک باؤنڈری لائن کھینچ دینی ہے۔ رشتہ ضرور رکھیں، ہنس کر بات بھی کریں، ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، لیکن اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ہونے والی باتیں کبھی بھی انہیں مت بتائیں۔ اپنے مائیکے کی کوئی بات یا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ نے بالکل بھی ڈسکس نہیں کرنا۔ اگر آپ کوئی نیا پلان کر رہی ہیں، کوئی بزنس شروع کر رہی ہیں یا کوئی چیز خرید رہی ہیں، تو جب تک آپ وہ کام پورا نہ کر لیں اسے پردے میں ہی رکھیں۔ وہ آپ نے بات تو سنی ہوگی کہ جب کہتے ہیں کہ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی نہ بتائیں جب تک آپ کا وہ کام نہ ہو جائے۔ اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں۔ جب ان کے پاس آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں تو وہ آپ کے خلاف کوئی بھی چالاکی یا کوئی بھی سازش کر ہی نہیں پائیں گی۔ اپنی زندگی کو ایک حسین راز بنائیں، کھلی کتاب مت بننے دیں۔ آخری اور سب سے جاندار پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ فوکس آن یور اون اورا۔ اپنے شوہر کا سکون، اپنے گھر کا سکون۔ تو میری دلنشیں کوئنز، ان سے مقابلہ کرنے میں اپنا قیمتی وقت اور خوبصورتی ضائع مت کریں۔ اگر انہوں نے مہنگا جوڑا پہنا ہے یا انہوں نے نئی چیز لی ہے تو آپ ان سے حسد مت کریں۔ آپ اپنی سیلف کیئر پر فوکس کریں۔ کم بجٹ میں بھی خود کو صاف ستھرا، مہکتا اور نفیس رکھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر ہزاروں کے کپڑے پہنے ہیں یا آپ نے ہزاروں کی جو پروڈکٹ ہے وہ خود پہ لگائی ہے
تو ہی آپ خوبصورت لگیں گی، تو ہی آپ کی لگژری لک لگے گی۔ اگر آپ خود کو سمپل رکھتی ہیں تو آپ اس میں بھی ایلیگنس لگ سکتی ہیں کہ آپ سے اسمیل نہ آئے، آپ کے بال نہ بکھرے ہوں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے استری ہوئے ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر جب آپ کا شوہر دن بھر کی تھکن کے بعد کمرے میں آئے تو اسے باہر کے ڈرامہ مت سنائیں۔ اسے آپ کا کمرہ ایک کورٹ روم نہیں لگنا چاہیے کہ جہاں پہ آتے ہی اس کی پنچایت لگ جائے، بلکہ سکون کا گہوارہ لگنا چاہیے۔ جب آپ کا شوہر دیکھے گا نا کہ پورے گھر کی کھینچا تانی کے درمیان بھی آپ اتنی پرسکون، ہوشیار اور نفیس ہیں، تو وہ دل سے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ تو پھر پوری دنیا بھی مل کر آپ کے خلاف ہو جائے نا، تو آپ کا شوہر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ تو میری دلنشی کوئینز، رشتے ہمیشہ صبر، ہوشیاری اور نفاست سے چلتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا صرف اپنی انرجی کو ویسٹ کرتا ہے۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے سکون پر کبھی سمجھوتا نہ کریں، اور ہاں، ہمیشہ ہائی ویلیو وومن بن کر جئیں۔ امید کرتی ہوں آج کے یہ گہرے اصول آپ کے بکھرے ہوئے رشتے کو سمیٹنے اور آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے سکون لانے میں مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ پڑھ کر مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنی ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جوائنٹ فیملی میں پریشان ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے میری پیاری دلنشی کوئینز کو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔